سوشل میڈیا پر بھی شور ہے. نیشنل میڈیا نے تو اس بات کو اتنا زیادہ نہیں اٹھایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے کلائمیٹ پہ، جو ورچوئل کانفرنس تھی، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو نئی دعوت دی گئی. 40 ممالک کو دعوت دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. لیکن جو کیٹیگریز تھیں جن ممالک کو بلایا جانا تھا، ان میں پاکستان سر فہرست تھا. انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ کانفرنس تھی، اور بڑی ایک جو بات تھی کہ پاکستان اس سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ ایک خط کے ذریعے اطلاع دے چکا تھا، ریکویسٹ بھی کر چکا تھا امریکہ کو کہ وہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس کانفرنس، لیکن وہ نہیں بلایا گیا. کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ بتائیے. سب سے پہلے تو کہ یہ جو کلائمیٹ کانفرنس تھی، اس میں پاکستان کو نہ بلانا، جبکہ 5th پاپولس کنٹری ہے، اور پھر اس انوائرمنٹ کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے، ان کے بہت سارے پروجیکٹس بھی ہیں کلین کرنے کے لیے. پاکستان کو بلین ٹری کا بھی منصوبہ تھا، اور بھی دوسرے منصوبے تھے. پاکستان ریکویسٹ بھی کر چکا تھا. تو یہ کیوں نہیں بلایا؟ جس طرح سے لوگ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ سنب ہے، ایک ڈپلومیٹک سنب؟ بڑی پریشان کن بات ہے. جو میں اسے سمجھ سکا ہوں کہ اگلے 4 سال بائیڈن کی حکومت کے ایڈمنسٹریشن ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، دوسرا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اور کشمیر کا ایشو ہے، اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ جو یو ایس کے اندر ڈیسیشن میکنگ ہے، خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹریڈیشنلی پاکستان کے خلاف رہا ہے. اور وائٹ ہاؤس میں اس وقت جو ٹیم ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین امریکنز بہت ہیں. تو ہمیں اب تھوڑا سا، مجھے تو یہ اس سے تعجب بھی ہوا ہے، کیونکہ ہم تو یہ کلیم کرتے رہے کہ ہمارے اس وقت جو پالیسی میکنگ میں لوگ ہیں ان کا بڑے کانٹیکٹس ہیں، بڑا انفلوئنس ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور ہمارے تعلقات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو میرے لیے ایک بڑی اچنبے کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال کافی مشکل گزریں گے یو ایس کے ساتھ. اور اگر کسی ملک کو، اور خاص طور پہ ایسے ملک کو جو بہت اہم بھی ہو کسی خاص ایشو پہ، اور اگر اس کو باہر رکھا جائے تو آبویسلی یہ میسیجنگ ہوتی ہے، اور دنیا کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ممالک کو اب ٹریٹ کریں گے آگے. دیکھیں اس کانفرنس میں سو مچ سو کہ چائنا اور رشیا بھی ہے. چلیں وہ تو P5 کنٹریز میں آتے ہیں، ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بالکل اب طے کر لیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہ ہم پہ افغانستان پہ پریشر آپ دیکھیں گے اگلے مہینوں میں آئے گا، کیونکہ جو 29 فروری کا ایک اور تھا 2020 کا، وہ ان ریبل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور لگتا یہی ہے کہ اس میں جو افغان ریکنسلیشن ہے اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوگی، اور نیٹو فورسز بہرحال 1 مئی کے بعد بھی افغانستان میں لگتا ہے کہ رہیں گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو بھارت پہ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اب آپ کشمیر کو تھوڑا سا ذرا بیک برنر پہ رکھیے، اور آپ انڈیا سے معاملات ٹھیک کیجیے. ساری کوشش یہ ہے کہ ہمیں چائنا سے بھی تھوڑا دور کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے بھی ایک BRI کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بائیڈن صاحب نے پرائم منسٹر بورس جانسن کو بھی کل پرسوں فون کر کہا ہے کہ ہمیں ایک کاؤنٹر پروجیکٹ لانا چاہیے BRI کی طرز کے طور پہ، تاکہ ہم بھی دنیا کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مدد کریں. ریسنٹلی لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں، وہ 2 دن کا دورہ انہوں نے انڈیا کا کیا، بڑا وارم ویلکم ہوا وہاں پہ. اس کے بعد پاکستان کی ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے وہ کابل گئے، وہاں پر انہوں نے بات کی، تو وہاں پر بھی پاکستان کی شکایتیں ہوئیں، اور انڈیا میں بھی شکایتیں ہوئیں. پھر وہ پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے وہ واپس چلے گئے امریکہ، اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا. یہاں پر کوئی ٹچ ڈاؤن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو یہ تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ یہ طے کر چکا ہے کہ اگلے 5 کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا، اور پاکستان کو تو ٹوٹلی انہوں نے بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا برش اسائڈ، ایک سائڈ پہ نکال کے پھینک دیا بالکل. بلین ٹری کیا پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جن کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور بعض سروے تو یہ کہتے ہیں کہ ان 5 ملکوں میں شامل ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہونے کا خطرہ ہے، اسے سیلاب آ سکتے ہیں، بڑی تباہی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں بلایا پھر انہیں؟ آپ وہ جو سیکورٹی ڈائلاگ تھا اس میں کیمرون منتر کی تقریر کا متن پڑھیں. وہ کہتا ہے پاکستان امریکہ کے راڈار پہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. امریکہ انڈیا ہمارا تصویراتی حلیف ہے. ان کا وزیر دفاع آتا ہے انڈیا سے افغانستان چلا جاتا ہے، یہاں صرف ایک ٹیلی فون کرتا ہے. امریکہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے رہا ہے. کیمرون منتر کی تقریر ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے رہا ہے کہ امریکی بلاک میں تمہیں شامل ہونا ہوگا، اب بھارت کی بالادستی قبول کرنی ہوگی،
اور ہم ورنہ تمہیں بلیک میل کریں گے. ٹھیک ہے, ڈرا کے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے, میں وہی روز رونا روتا ہوں نا کہ جب آپ کی معیشت کچھ نہیں ہوتی, آپ نے بھیک مانگنی ہوتی ہے, تو بھکاری کا کوئی حق انتخاب تو نہیں ہوتا. تو بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ریڈار پہ ہی نہیں ہیں, افغانستان پہ بھی وہ آپ کو بلیک میل کرتے رہے. آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا, ہماری چوکی پہ حملہ کر دیا تھا امریکہ نے سلالہ پہ, جس پہ جنرل کینی نے بند رکھی 7 مہینے تک, اور وہ جنرل صاحب نے بند کرنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی جس میں کہ اس فیصلے کو انڈورس کر دیا حکومت نے. اچھا وہ آپ بولے آپ کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. $300 بلین کے معاہدے 400 سے انہوں نے 300 کر دیا اس کو. اچھا 400 بلین سے وہ اس لیے کہ بھئی کتنا ابزارب کر سکتا ہے, کئی پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. درست. ہمیں حقیقی دوستوں کو پہچاننا ہوگا ہارون صاحب. نہیں, ہم جانتے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے, یہ ہماری جو اشرفیہ ہے نا, یہ وہیں گھستی ہے جا کے. جس وہ امریکی سفیر کا ایک انٹرویو تھا, ڈان میں چھپا تھا کہ بھکاریوں کی طرح جو ہیں یہ تاجر اور افسر اور جناب بڑے بڑے لیڈر اپنے بچوں کے لیے ویزے مانگتے ہیں. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں امریکی کہہ رہے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ, بھول جاؤ, قتل عام ہو رہا ہے, بھول کیسے جاؤ. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کوئی اخبار نویس جائے اور آزاد کشمیر میں جا کے دیکھ لیں, خود مختار کشمیر کے لیے کیسے جناب ایک کمپین ڈیولپ کی جا رہی ہے. انڈیا کس طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے, بلوچستان کے بعد اس کی نظر کشمیر پہ ہے, گلگت بلتستان پہ بھی ہے کہ یہاں پہ. آپ اگر اپنے دوست کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کون ہے اور دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ اسکیپزم ہے, یہ راہ فرار ہے ذہنی طور پہ. اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا کتنا امکان باقی رہے گا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے اور بلی کو دے کے, جیسے کبوتر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. بھائی یہ کوئی رویہ ہے؟ ہمارا دوست انڈیا تو دیکھیے ہمیں تباہ کرنے پہ تلا ہوا. اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے, ہمیں ایسے